السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوزولی میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں کشمیری لینگویج میں، مگر آج میں کمیونیکیٹ کروں گا اردو لینگویج میں، تاکہ جو ہمارے راجوری کے بھائی ہیں وہ میری بات سمجھ سکیں۔ میں ایکچولی 2 ٹاپکس پہ بات کروں گا آج، جو 3 معصوم لوگوں کا قتل عام کیا گیا شوپین میں، اور جو ہمارے فیصل صاحب ہیں ان سے ایک اپیل کروں گا ٹورڈز دا اینڈ۔ بات کرتے ہیں 3 معصوم لوگوں کی، جس میں ایک 13 سال کا بچہ بھی ہے۔ کشمیر میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں معصوم لوگوں کا قتل کرنا کھیل بن چکا ہے پچھلے 70 سال میں۔ اگر ہم صرف 70 سال کی بات کریں، اس سے پہلے بھی جو ڈوگرا رولرز نے کیا ہے کشمیر میں قتل عام ہی کیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہماری پرابلم 47 سے نہیں ہے، اس سے بہت پہلے کی ہے۔ جو ڈوگرا رولرز نے ظلم کیا ہے کشمیر میں، وہ بھی کسی کم لیول کا نہیں تھا۔ مگر یہ جو کھیل ہے فیک انکاؤنٹرز کا، یہ پہلی بار کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کے خون کا مزہ اٹھانے کے اور بھی بہت پرانے قصے ہیں۔ جلیل اندرابی سے لے کے چھٹی سنگھ پورہ، سکھ میسیکر، پتھری بل میسیکر، 2010 میں کپوارہ میں 3 لوگوں کی موت، بہت مزہ کرتے ہیں۔ وہ جو سیٹسفیکشن ہے نا، کلیکٹیو سیٹسفیکشن، کلیکٹیو کانشنس انڈیا کی، وہ بہت پہلے مر چکی ہے کشمیر میں۔ آپ کو یاد ہوگا جب افضل گورو کا پھانسی دی گئی، اس دن جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی کلیکٹیو کانشنس کی پیاس بجھانے کے لیے کشمیری کا خون کرنا بہت ضروری ہے، اور وہی پیاس یہ برسوں سے بجھاتے آ رہے ہیں، اور اس میں نئی فہرست راجوری کے 3 لوگوں کی لگ گئی ہے۔ قرآن کی وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ایک معصوم کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے قتل کے برابر ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلانی چاہیے کہ معصوم لوگوں کا قتل کتنا، اللہ کتنی نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو معصوم لوگوں کی قتل کرتا ہے، ان سے کتنی محبت کرتا ہے جو معصوموں کی جان بچاتا ہے۔ خیر، ہمیں اس بات پہ ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک جو خود کو ہندوتووادی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہندو لبرلز ہیں۔ مگر جب کسی مسلمان کا خون بہتا ہے، چاہے وہ 1992 میں بہا، چاہے وہ 2002 میں گجرات میں بہا، چاہے وہ 1947 میں راجوری میں بہا، چاہے وہ پچھلے 30 سال میں کشمیر میں بہہ رہا ہے، دونوں جماعتیں بہت مزے سے اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں، ایک فلم دیکھتے ہیں، یو ڈو سم ایکٹ، اب گیم کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو گیم کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو مزہ لیتے ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو باہر دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال ہے ہندوستان کے لوگوں کا۔ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں، چاہے وہ دلی کی سڑکوں میں 2020 کے اپریل میں ہو، یا چاہے آج 3 لوگ جو راجوری میں مارے گئے ہوں، وہ لوگ تو مزہ لیتے ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ گھروں میں ہی اس خبر کو دیکھتے ہیں، ان کی بھی ایک کلیکٹیو کانشنس سیٹسفیکشن، ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے ان کو جب مسلمانوں کا خون بہتا ہے۔ یہ چیز ہمیں
سمجھنی چاہیے. اور کشمیر میں ٹو ایڈ ٹو دس ایک ٹرافی ہنٹنگ ہے. ٹرافی ہنٹنگ مطلب ہے کہ جتنے کشمیری مسلمانوں کا آپ قتل کرو، جتنے کشمیریوں کو آپ قتل کرو، اتنی آپ کی پروموشن بڑھتی رہتی ہے، اتنا آپ کو پیسہ ملتا رہتا ہے. دس از دا پالیسی آف گورنمنٹ آف انڈیا. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہ صرف بی جے پی کر رہی ہے. کشمیر میں ٹرافی ہنٹنگ بہت ٹائم سے چل رہا ہے. ہماری راجوری کے دوستوں کی بدقسمتی کیا ہے؟ جو کشمیر پولیس میں آج کل لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ راجوری سے ہیں جو اس کیس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جرنلسٹ ہے قاضی شبلی، ان کو اریسٹ کیا گیا کچھ دن پہلے. اس میں سب سے بڑا ریزن جو لوگ تبصرہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بندے کو کہیں نہ کہیں یہ معلوم تھا کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر ہے اور وہ اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے اپنے کئی ٹویٹس میں اس کا ہنٹ بھی دیا تھا کہ شوپین میں جو ہوا وہ بس فیک انکاؤنٹر تھا. اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے جو لوگ استعمال کیے گئے جناب، وہ سب راجوری کے کشمیر پولیس کے مسلمان لوگ ہیں جو اس انسیڈنٹ کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں راجوری کے بارے میں بات کیوں کرتا ہوں؟ Why did I choose this topic to talk about راجوری؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں میرے بہت سارے ساتھی ہیں، بہت سارے آج بھی مسلمانوں کے لیے آج بھی دل دھڑکتا ہے، مگر آپ کا دل اگر ہندوستان کے لیے بھی دھڑکتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی، you need to have a review. میں آپ کو راجوری کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. 1947 میں راجوری میں جو ہندوتوا وادی فورسز نے، فاسسٹ لوگوں نے قتل عام کیا، بہت سارے تجزیہ نگاروں کے حساب سے 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور 5 لاکھ کے قریب مسلمان پاکستان چلے گئے اس دہشت سے. اور وہ اسٹیٹ مشینری نے اس ٹائم بھی کیا. یہ قربانی ہے راجوری کے لوگ مسلمانوں کی. اور آج ہے راجوری کے مسلمان جنہوں نے دہشت مچا کے رکھی ہے فوج کے ساتھ مل کے کشمیر میں. آج تو ان کے بھی لوگ پس گئے اس میں. وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں. ہم نے اون کیا. ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں. پھر بات کرتے ہیں آصفہ کی، جو کٹھوا میں بچی جس کا ریپ مندر کے اندر کیا گیا اور بی جے پی کے لوگوں نے ان ریپس کو بچانے کی پوری کوشش کی. وہی ریپسٹ، وہی حکمران آج راجوری کے پولیس میں کام کرنے والے لوگ، آرمی میں کام کرنے والے مسلمان، انہی لوگوں کے ساتھ کام کر کے کشمیر میں دہشت اٹھا رہے ہیں. جب کسی نے اس بچی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھی، تب کشمیری لوگ سڑکوں پہ اتر آئے. تب ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ ایک معمولی ریپ نہیں تھا، یہ ایک مذہبی، ایک ریلیجسلی ڈن ریپ تھا جو مندر کے اندر کیا گیا. لوگ ایک نہیں بار بار کیا گیا اور اس بچی کو قتل کیا گیا. اور پورا ہندوستان، پورے ہندوتو لوگ، پورا بی جے پی ان قاتلوں کے، ان ریپس کے ساتھ کھڑا ہوا. تب کشمیریوں نے آپ لوگوں کو اپنایا، تب ہم نے آپ کو گلے سے لگایا، تب ہم اس بچی کے لیے کھڑے ہو گئے. مگر آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے لوگ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. میری بات سنیں بھائیو، یہ یہاں پہ ختم نہیں ہونے والا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کشمیریوں کو منہ بند کریں گے تو پھر یہیں پہ یہ سارا ختم ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، دے آر کمنگ فار ایچ ون آف یو. آپ لوگوں کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا اپنے حق کے لیے، ہمارے حق کے لیے. اپنے لوگوں سے بات کریں، ہم سے بات کریں، ہمارے حق کی بات کریں، اپنے حق کی بات کریں، اس کلمے کی بات کریں جس کلمے کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں.
choices are yours. अब मैं बात करूँगा अपने भाई शाह फैसल से. मैं उससे रिक्वेस्ट एक करूँगा, मैं ज़्यादा उससे कुछ भी नहीं बोलूँगा. आप जानते होंगे जब से वो ब्यूरोक्रेसी में आया या फिर पॉलिटिक्स में आया, मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ. इसलिए नहीं कि सो उसका वुडविन बलाया, मैं उस गۄڈنِکۍ دۄہ پٮ۪ٹھ پتہ کہ یہ چھُنہٕ صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. یہ چھُ ظٲلمَس سۭتۍ دِنہٕ خٲطرٕ یور آمُت. یہ چھُ اکھ پراکسی. مگر تٔمِس اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ دٮ۪ماغا وٮ۪ماغا کٲم کران کِہیٖنۍ. أمِس اوس ووٚنمُت خۄجہِ, چھُنہ سُہ کٲشُر محاورات, أمِس اوس گوٚمُت خۄجن ووننم پھٹکَے. أمِس اوس نہٕ دٮ۪ماغا وٮ۪ماغا کینٛہہ. فاینٔلی ییٚلہِ أمۍ وۄنۍ یہِ سورُے دُنیا ژٔٹِتھ ؤٹِتھ ترٛوو, بنڈپورِ ونڈپورِ یِم پی ایس اے وی ایس اے لٲگۍ, فاینٔلی لوگ أمِس سُہ پی ایس اے پنٛنِس پانَس وۄنۍ تہٕ آو یہِ وۄنۍ یہِ رُسوٲیی أمِس مُقدرَس منٛز ٲس. یہِ ٲسۍ یِم چیٖز چھِ آسٲنی. یہ چھُنہٕ نوٚو قٕصہٕ کینٛہہ. یُس تہِ أمۍ سیاست کٔر, یہ آگ کے ساتھ کھیل رہا تھا تو آگ میں جلنے کا حساب کتاب تو رہتا ہی ہے. مگر آج میں اس سے یہ بولوں گا, میرے بھائی, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, پیغمبروں سے غلطیاں ہوئی, مگر اللہ تجھ پہ بہت مہربان ہے, تجھے ایک اور موقع دے رہا ہے. کم بیک آن دا پاتھ آف فریڈم. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں صرف شاہ فیصل کی, مگر یہ ریکویسٹ میں 2 اور لوگوں سے کروں گا. میں سجاد لون سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں روح اللہ مہدی سے بھی کر رہا ہوں. باقیوں سے نہیں اس لیے کروں گا کیونکہ شاید ان کا ضمیر نہیں رہا ہے. عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی, they have gone, they are a dead stock. ان میں شاید کہیں نہ کہیں ابھی شاید تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ان کا ضمیر تھوڑا زندہ ہوگا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آ جاؤ اسی راستے پہ, مل کے یہاں سے ساتھ چلیں. لیٹس واک آن دس پاتھ آف فریڈم ٹوگیدر. شاہ فیصل نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں 2 باتیں کہی کہ انڈیا نے مجھے سب کچھ دیا, اور دوسرا کہ میں غدار کے طور پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. آج میں شاہ فیصل کو بولنا چاہتا ہوں, میرے بھائی 10 منٹ تو اپنے ضمیر سے بات کر ایک بند کمرے میں, اور پوچھ جو پچھلے 1 سال میں تیرے ساتھ ہوا, جتنی بے عزتی تیری ہوئی, جس نے تجھے جیل میں ڈالا, جس نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا, تیرا رتبہ, تیرا عہدہ, سب کچھ, کیا وہ کشمیری مسلمان یا پھر پاکستانی تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے تو چاٹتا رہتا ہے. تجھے ذلیل کرنے والا کوئی نہیں, تیرے خود کے ہندوستانی تھے. اور تو بات کرتا ہے میرے بھائی غداری کی. اپنے ضمیر سے آج پوچھ کہ جب تو ہندوستان کے ساتھ رہتا ہے تو کشمیریوں کے لیے تو کیا ہے؟ اگر تیرا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے تو وہ تجھے چیخ کے یہ بولے گا, بھائی تو غدار ہے, اور اس غداری سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تیری اوقات ایک غدار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر اللہ کی قسم, اللہ سب سے زیادہ, he is the most merciful, he is the most forgiving. اور اللہ نے تجھے دوبارہ ایک موقع دیا نظر ثانی کرنے کا. میرے بھائی آ جا, یہ جنگ بہت مشکل ہے, اکیلے نہیں لڑی جائے گی, سب کو آنا پڑے گا. جن آڈیو ویڈیو میسیجز کے دم پہ تجھے یہ دمکا رہے ہیں, خدا کی قسم, اللہ اور اس کی عظمت کی قسم, اگر تو اپنا غلط راستہ چھوڑ کے آئے گا اور اللہ کی پناہ میں آئے گا اور حق کے راستے پہ کھڑا ہوگا تو اللہ یہ معاف کرے گا ہی. لوگ چاہے معاف کرے نہ کرے, مگر اللہ معاف کرنے والا ہے. کم سے کم یہاں کی زندگی نہ صحیح, وہاں کی آخرت تو بچا کے چل. نہ بھائی میرے, تیری حالت کتنی خراب ہو چکی ہے, نہ خدا ملا نہ وصال یار ہوا.
चॉइस इज़ योर्स, मेरा काम है तुझे दावत देने का। ये दावत इसलिए दे रहा हूँ तुम सब लोगों को ताकि कल रोज़ महशर के दिन आप ये ना बोल सको कि या अल्लाह आपके बंदे थे उधर, उन्होंने हमें सही रास्ते पे बुलाने की दावत न दी। मैं ये रास्ता तुम्हारा बंद करना चाहता हूँ। मैं ये क्या वहाँ पे ये खड़े होके ये बोलूँगा कि खुदा मैंने इनको बुलाया था, तेरे रास्ते पे बुलाया था, हक के रास्ते पे बुलाया था। ये लोग जहन्नम की तरफ भागते गए, मैं इनको चीख चीख कर पुकारता रहा। माई जॉब इज़ टू कॉल यू फॉर द राइट पाथ, द चॉइस इज़ योर्स। फिर तो वो सूरह बकरा की आयत आ जाती है, आयत नंबर 7, जहाँ पे अल्लाह सूरह बकरा में बोलता है कि इन लोगों के दिलों पे मैंने मोहर डाल दी है, इनके सुनने की ताकत पे मैंने मोहर डाल दी है, इनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है ताकि ये सच और झूठ के बारे में फ़ैसला ना कर सके, और इन लोगों के लिए सबसे बड़ी सज़ा मेरे पास है। बाकी रोब दिनो इज़्ज़त, रोब दिनो हिम्मत, रोब दिनो अत्सुलमत खिलाफ लड़नुक ताकत। मैं तो दुआ करता रहूँगा इंशाअल्लाह आपके लिए भी और अपने इन लीडरान के लिए भी, ताकि हिदायत, अब तो हिदायत पा लें इस जुल्म के बाद, जो रुसवाई इनके साथ हुई इस जुल्म के बाद, तो हिदायत हक़ के रास्ते पे आ जाए। बाकी वस्सलाम, अल्लाह ताला दीनो हिम्मत कामयाबी। सलाम अलैकुम।